آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا دل بے سکون کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ تب انجانے میں بھی کہیں نہ کسی عہد کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسا عہد ہوتا ہے کہ جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، اسے بلا دیا گیا ہوتا ہے۔ پتہ ہے وہ کون سا عہد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیا گیا عہد الست۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ الاعراف میں، اور یاد کرو جب نکالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر، اور سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ مبادا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یعنی کہ ہم قیامت کے دن خود اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ سے عہد تو کیا تھا لیکن ہم خود غافل تھے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ تو اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے، آپ تو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو اب ذرا ایک اور مرتبہ سوچیں، کیا آپ صرف اسی کو رب مانتے ہیں؟ صرف اس کو رب ماننا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لا کہنا، سب سے پہلے لا کہنا۔ توحید کے اقرار کے لیے سب سے پہلے لا کہنا کیوں لازم ہے؟ نفی کرنا، کس کی؟ ان تمام الہ کی جن سے ہم اللہ کے سوا امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کو تو الہ مانتے ہیں، لیکن پھر مشکل وقت میں نگاہیں مزید الہ کیوں ڈھونڈتی ہیں ہماری؟ اگر بیمار ہیں تو یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر سے دوا نہ لی تب تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جب تک کوئی آ کر تسلی نہیں دے گا آپ کا غم ہلکا نہیں ہوگا؟ جب تک آپ ان الہ کو لا نہیں کریں گے تب تک کیسے آپ کا توحید پورا ہوگا؟ جب تک آپ یوں اللہ کے علاوہ سب کو لا نہیں کر دیتے، آپ انجانے میں شرک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس شرک کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اس عہد کو توڑ رہے ہیں جو آپ کی روح نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ اگر آپ کا نفس اس عہد کو توڑ رہا ہے تو کیا نفس طاقتور نہیں ہو رہا؟ اور کیا روح اپنی غذا سے محروم نہیں ہو رہی؟ اور کیا روح کو غم نہیں مل رہا کہ وہ اپنے رب سے عہد توڑ رہی ہے؟ تو ایسے میں وہ خوش کیسے رہ سکے گی؟ آپ تب تک بے سکون اور ناخوش ہوتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کسی قسم کا چاہے چھوٹا سا ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کبھی آپ اپنا عہد توڑتے ہیں اسی لمحے روح کو درد ملتا ہے، تبھی وہ ناخوش ہوتی ہے اور تبھی وہ بے سکون ہو جاتی ہے۔ جسم تو اس سے دھوکہ کھا لیتا ہے لیکن روح بے جان ہونے لگتی ہے۔ روح کو وہی چاہیے جو اس عہد الست سے منسلک ہو، وحدانیت۔ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر بار بار اس عہد الست کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے۔ جب ہم سب نے کہا تھا کہ اللہ صرف آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں، جب تک آپ پورا لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ کو توحید کو مکمل طور پر لینا ہوگا، آپ نے صرف اسی کو عہد ماننا ہوگا، آپ کو بار بار اس پر یقین لانا ہوگا کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر اور ساتھی ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اپنی آس، اپنی امید، اپنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ۔